اللہ کو گواہ کر کے، آپ سب کو گواہ کر کے امانت کے طور پر، مجھے نہیں معلوم کہ آج کے بعد کیا ہوگا، لیکن میں آپ کو گواہ کر کے، اپنی ماں کو گواہ کر کے یہ بات کر رہا ہوں۔ آج کے اس دور میں آئی ایس آئی پوری طرح جوڈیشل پروسیڈنگز کو مینیپولیٹ کرنے میں انوالو ہے۔ آئی ایس آئی کے لوگ مختلف جگہ پہنچ کر اپنی مرضی کے بینچ بنواتے ہیں، کیسوں کی مارکنگ ہوتی ہے۔ میں اپنی ہائی کورٹ کی بات کرتا ہوں، آئی ایس آئی والوں نے میرے چیف جسٹس کو اپروچ کر کے کہا کہ ہم نے الیکشن تک نواز شریف اور اس کی بیٹی کو باہر نہیں آنے دینا، شوکت عزیز صدیقی کو بینچ میں مت شامل کرو۔ اور میرے چیف جسٹس نے کہا جس بینچ سے آپ ایزی ہیں ہم وہ بنا دیں۔ مجھے یہ پتا ہے کہ سپریم کورٹ میں کس کے ذریعے کون پیغام لے کر جاتا ہے۔ مجھے یہ پتا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کی ہر روز کی پروسیڈنگز کہاں پر جاتی رہی ہیں۔ مجھے یہ وجہ معلوم ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا اسٹیچوٹ کے مطابق ان اکاؤنٹیبلٹی کورٹ پر ایڈمنسٹریٹو کنٹرول کیوں ختم کیا گیا، تاکہ وہاں پہ کل کوئی جج جا کر پروسیڈنگز کو نہ دیکھ سکے۔ آپ سے یہ باتیں میں نے اپنی جان نوکری کی تو پرواہ نہیں ہے کہ کرتلی اس لیے کی ہے کہ مجھے یہ کہا گیا کہ جناب آپ ہمیں ایک ایشورنس دے دیں کہ ہماری مرضی کے مطابق فیصلہ کریں گے تو ہم آپ کے ریفرنس ختم کروا دیں۔ مجھے یہ کہا گیا کہ آپ اگر ہماری مرضی کے مطابق فلاں کیس میں فلاں فیصلہ دیں گے تو ہم نومبر تک نہیں سپٹمبر میں آپ کو چیف جسٹس بنا دیتے ہیں۔ تو میں نے انہیں کہا کہ میں اپنے ضمیر کو گروی رکھنے سے پہلے ہے کہ میں مر جاؤں۔ میں نے کہا کہ میرٹ سے 1 سینٹی میٹر نہ ادھر ہوں گا نہ ادھر ہوں گا، مجھے ریفرنسز کی پرواہ نہیں ہے۔ آپ نے پہلے بھی ریفرنس کروائے ہیں، آپ 10 اور کروا دیجئے۔ جب تک میرے اللہ کو منظور ہے کہ میں نے اس سودے پر رہتے ہوئے اللہ کی رضا کی خاطر کوئی کام کرنے ہیں تو میں کرتا رہوں گا، چاہے ساری دنیا میرے مخالف ہو جائے۔ اور جب اللہ کو منظور ہوگا کہ میں یہاں پہ کام نہیں کروں گا تو پھر تمام بریگیڈ بھی اکٹھے ہو کے آ جائیں تو میرا کچھ نہیں کر سکتا۔ میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ بار اور عدلیہ میں تو اب پہیے بالکل نہیں کہتا، میں تو اس کو ایک گھر کہتا ہوں۔ ایک ہی گھر کی حویلی میں رہنے والے لوگ ہیں، لیکن آپ کی حویلی پہ ڈاکہ پڑ چکا ہے۔ آپ کی حویلی بندوق والوں کے کنٹرول میں آ چکی ہے۔ آپ کی آزادی سلب ہو چکی ہے۔ آپ کی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جس پر آپ پرائیڈ فیل کرتے تھے اس پہ سمجھوتے ہو چکے ہیں۔ یہ کسی 2 افراد کے درمیان مقدمے کے فیصلے میں اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ ظاہر کرنا اور انصاف پسند ظاہر کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔
کسی مشہور فلسفی کی قول ہے کہ آپ دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ حکمرانی کس کے پاس ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو کس کے خلاف بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آج یہ میڈیا والے یہ بھی گھٹنے ٹیک چکے ہیں۔ یہ میڈیا والے اپنے اشتہاروں کی خاطر اور اپنے مفادات کی خاطر سچ بولنے سے گریزاں ہیں۔ آج اس ادارے کے اوپر بھی مرضی کے ٹویٹس آتے ہیں، مرضی کی ڈائریکشنز آتی ہیں، مرضی کے پریس ریلیز آتی ہیں کہ یہ جاری کرو اور یہ نہ جاری کرو۔ یہ پوچھ لیں، یہاں پر بیٹھیں، ان سے حلف لے لیں کہ کون ایک چینل ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ ہمیں ڈائریکشنز نہیں آتی، اور ہمیں ڈائریکشنز ISPR سے نہیں آتی۔ جوڈیشری، میڈیا جو کسی بھی ملک کے لوگوں کے ضمیر کی آواز ہوتی ہے، اس کے اوپر اگر پابندیاں لگا دی جائیں گی، اس کو اگر پابند سلاسل کر دیا جائے گا، اس کے لبوں کو اگر سیل دیا جائے گا، اس کے لوگوں کی آزادی سلب کر لی جائے گی، تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ شاید پھر پاکستان ایک آزاد اسلامی جمہوری ملک نہیں رہے گا۔ 70 سال میں ہم نہ تو اس ملک کو اسلامی بنا سکے، نہ جمہوری بنا سکے، اور نہ ہی آئین کے تابع لا سکے۔ اس وجہ سے اس 70 سال کی زندگی میں 35 سال ہمارے ڈکٹیٹرز کھا گئے۔ اس 35 سال میں ہمارے آئین کے ساتھ کھلواڑ کیے گئے۔ اس 35 سال میں ہمیں بات کرنے کے سے روکا گیا۔ یاد رکھیے، اگر چور کو چور کہنے والا چور کے ساتھ ملے گا تو وہ انصاف نہیں کرے گا، وہ نوکری کرے گا۔ جج نوکری سے نہیں، انصاف کرنے سے، عدل کرنے سے، دلیری کا مظاہرہ کرنے سے، اور بلا تفریق ڈسپنسیشن آف جسٹس کرنے سے بنتا ہے۔